بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ معزز سامعین کرام، درس کا عنوان ہے اسلام عصمت نسواں کا محافظ۔ موجودہ دور میں ایک سماجی مسئلہ جس نے ملکی اور عالمی دونوں سطحوں پر گمبھیر صورت اختیار کر لی ہے، خواتین کی عزت و آبرو کی پامالی اور عصمت دری ہے۔ وہ اپنوں اور پرایوں دونوں کی جانب سے زیادتی اور دست درازی کا شکار ہیں۔ یہ واقعات اب اتنی کثرت سے پیش آنے لگے ہیں کہ ان کی سنگینی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن انہی کے درمیان کبھی کوئی دردناک واقعہ رونما ہوتا ہے تو عوام بیدار ہو جاتی اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتی۔ اس موقع پر ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف تجاویز سامنے آتی ہے۔ مثلا مجرموں کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، سخت سے سخت قوانین بنانے کی بات کہی جاتی ہے وغیرہ۔ اس ضمن میں بعض اطراف سے ایک آواز یہ بھی سنائی دیتی ہے کہ زنا کی وہ سزا نافذ کی جائے جو اسلام نے تجویز کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مطالبے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کے شدید مخالف ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کہیں سے سن رکھا ہے کہ اسلام زنا کرنے والے کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے اور جرم کی سنگینی کی بنا پر یہ سزا ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس لیے ان کے اندرون سے چھپی خواہش ان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ الغرض آبرو ریزی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت قانون بنانے کی بات کی جائے یا اسلامی سزائے زنا کو نافذ کرنے کی تجویز رکھی جائے، دونوں مطالبے جذباتیت کے مظہر اور سنجیدگی سے محروم ہیں۔ کتنا ہی سخت قانون بنا لیا جائے، اس سے جرائم کا بالکلیہ خاتمہ ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سماج کو پاکیزہ بنانے کی تدابیر اختیار کی جائے، اور جو چیزیں افراد کو غلط کاموں پر ابھارتی ہیں اور جرائم کے ارتکاب کی جانب مائل کرتی ہے ان پر پابندی عائد کی جائے۔ قانون جرائم کو روکنے کے لیے معاون تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن محض قانون سے اس کا سد باب ناممکن ہے۔ اگر جرائم کے تمام محرکات اور ترغیبات کو باقی رکھا جائے اور محض کوئی سخت تر قانون منظور کر لیا جائے تو جرائم میں تو کمی نہیں آئے گی، البتہ قانون کے غلط انطباقات کے اندیشے بڑھ جائیں گے۔ عدالتوں کے بھاری مصارف کی بنا پر اس کا خدشہ رہے گا کہ غریب اور اپنے دفاع سے عاجز سزا پا جائے اور مالدار طاقتور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سے سزا سے بچ جائے۔ اسی طرح اسلام کے کسی ایک حکم کا مطالبہ اور دیگر احکام سے صرف نظر یہ درست رویہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسلامی نظام کو ایک کل کی حیثیت سے قبول کرنا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات کے اثرات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کے پورے اسلام کو نافذ کیا جائے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں جنس کے تعلق سے مختلف رویے۔ کچھ لوگوں نے جنسی خواہش کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ جنسی خواہش کو دبا کر ہی انسان کی نجات ممکن ہے، تبھی انہیں نروان حاصل ہو سکتا ہے اور وہ کامیابی کے مدارج طے کر سکتا ہے۔ یہ تصور عیسائیت میں راہبوں اور ہندو مت میں جوگیوں کے یہاں ملتا ہے۔ اسی طرح ان مذاہب میں ان لوگوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا گیا جو غیر شادی شدہ رہتے ہوئے پوری زندگی گزار دے، چنانچہ انہیں چرچوں اور مندروں میں اعلیٰ مناصب سے نوازا گیا۔ لیکن انسانی فطرت کو دبا کر اس سے جنگ کر کے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ چرچ سے وابستہ پادری اور مندروں کے پجاری بارہا بدکاری میں ملوث پائے گئے اور روحانیت اور پوجا پاٹ کے ان مراکز کی پاکیزگی پامال ہوئی ہے۔ اس کے مقابل
اس کے بالمقابل کچھ لوگوں نے جنس کے معاملے میں ہر طرح کی آزادی کی وکالت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہے اپنی جنسی خواہش پوری کر لے، خواہ اس کے لیے وہ کتنا ہی غیر فطری طریقہ کیوں نہ اختیار کرے۔ چنانچہ ہم جنسی کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا اور مرد کو مرد کے ذریعے اور عورت کو عورت کے ذریعے جنسی تسکین حاصل کرنے کا حق دیا گیا۔ اس بے مہار آزادی نے انسانی سماج کو جانوروں کے باڑے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں انارکی، انتشار، فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کو خوب فروغ ملا۔ زنا بالجبر کے واقعات کثرت سے پیش آنے لگے، جنسی بیماریاں، امراض رحم، اسقاط وغیرہ عام ہوئی، یہاں تک کہ فطرت سے بغاوت کی سزا ایڈز کی صورت میں ملی، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اربوں کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اب تک اس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ عالمی سطح پر ہونے والی سروے رپورٹوں سے ظاہر ہے کہ ایڈز کے متاثرین میں 80% سے زائد افراد کو یہ مرض جنسی آوارگی کے نتیجے میں لاحق ہوا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام کا نقطہ نظر۔ جنس کے بارے میں جو تصور، جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے، وہ یہ نقطہ نظر افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ اسلام نے تو جنسی جذبے کو دبانے اور کچلنے کی ترغیب دیتا ہے، اور نہ انسان کو کھلی چھوٹ دیتا ہے کہ جس طرح اور جہاں چاہے اس کی تسکین کر لے۔ وہ ہر انسان کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا حق دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے کنٹرول کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ اسلام نے جنسی خواہش کی تکمیل کو نکاح کا پابند بنایا ہے، اور اس سے علاوہ کے تعلقات رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے مردوں اور عورتوں دونوں پر سخت پابندی عائد کی ہے کہ وہ نکاح کے علاوہ باہم کسی اور طرح سے جنسی تعلق ہرگز نہ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 اور سورہ نساء آیت نمبر 25 میں یہ ارشاد فرمائے کہ کہا گیا کہ وہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کرے، اس طرح وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نکاح کے علاوہ کوئی اور تعلق نہ علانیہ قائم کرے اور نہ ہی چوری چھپکے۔ اسلام نے زنا کو ایک سنگین سماجی جرم قرار دیا ہے، اور اسے گھناؤنا اور برا فعل کہتے ہوئے اس سے دور رہنے کی ہدایت دیے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے شرمی کا کام اور برا راستہ ہے۔ اسلام کی نظر میں جتنا سنگین جرم زنا بالجبر ہے، اتنا ہی سنگین جرم زنا بالرضا بھی ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ایک مرد کسی عورت پر جبر کر کے اس کی عصمت دری کو داغدار کرتا ہے اور اس کی پرسکون زندگی میں زہر گھولتا ہے، اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت دونوں باہم رضامندی سے جنسی تعلق قائم کر کے سماج کی پاکیزگی کو ختم کرتے ہیں، اس لیے دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان مرد بغیر بیوی کے اور کوئی نوجوان عورت بغیر شوہر کے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں نکاح کی ترغیب دی، اور اس سے غفلت کے برے نتائج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے سرپرستوں کو مخاطب کر کے انہیں نصیحت کی، اگر کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو نکاح کرنے میں بالکل تاخیر نہ کرے۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو تو اس سے نکاح کرا دو۔ اگر یہ ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ اس روک تھام کے لیے اسلامی عقائد تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے، اہمیت کی حامل ہے، کہ اسلام کے بنیادی عقائد انسان کی بھرپور تربیت کرتے ہیں اور اسے زندگی کے کسی معاملے میں بہکنے سے بچاتے ہیں۔ ان عقائد پر ایمان سے آدمی کی زندگی سنورتی ہے اور اس میں پاکیزگی آتی ہے۔ خاص طور پر دو عقائد کا کردار اس معاملے میں بہت نمایاں ہے۔ نمبر ایک، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کوئی کام چاہے علانیہ کرے یا چھپ کر کرے، کسی کھلی جگہ کرے یا بند کمرے میں کرے یا کسی تہخانے میں کرے، یا کوئی بات زور سے کہے یا کسی کے ساتھ سرگوشی کرے، کسی غلط کام کا ارتکاب روئے زمین پر کرے یا سمندر کی تہہ میں،
کوئی لفظ زبان پر لائے یا کوئی خیال اس کے دل میں آئے یا محض آنکھوں سے اشارہ بازی کرے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کائنات کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن آیت نمبر 19 میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپائے رکھے ہیں۔ اور دوسرا، آخرت میں دنیا کا ہر عمل کا حساب ہوگا۔ دوسرا اسلامی عقیدہ جو انسان کو دنیا میں محتاط زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ اس کے مطابق یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم اس کو کریں، اور جس سے بچنے اور رکنے کا حکم دیا خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائے۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جس کے غلط نتائج ہو، برے نتائج ہو، فتنہ و فساد برپا ہو، تو دوسروں تک بھی اس کو بھی سمجھانے کی اور اس کی وضاحت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اسلام جذب حیا کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام نے ہر فرد کے اندر حیا کا جذبہ ابھارتا ہے، یہ جذبہ اسے بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر حیا نہ ہو تو وہ غلط سے غلط کام کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سابقہ زمانوں کی ایک پیغمبرانہ بات یہ ہے کہ اگر تم میں حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کر بیٹھو، یعنی سخت گھناؤنے کام بھی اگر کرو گے تو اس کے اندر تمہارے دلوں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح معاشرے کی پاکیزگی کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اسلام نے پیش کی ہے۔ اسلام نے افراد کے لیے جنسی آسودگی فراہم کرنے کے لیے معاشرے کی پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر کی ہے، جیسے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رہنے یا ملنے سے اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ نمبر 3، آزادانہ اختلاط اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، بغیر محرم عورت کے سفر پر پابندی کی گئی ہے۔ نمبر 5، عورت کے بند سنور کر اور خوشبو لگا کر نکلنے کی اسلام نے ممانعت فرمائی ہے۔ نمبر 6، لباس ساتر ہو۔ اسلام کا ایک حکم یہ ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنے جو ان کے پورے جسم کو چھپانے والا ہو، نہ اس کا سر کھلا ہو، نہ گریبان چاک ہو، اور نہ لباس اتنا باریک و شفاف ہو کہ ان کا بدن دھلکتا ہو۔ اسی طرح اسلام نمبر 7 پردے کا خصوصی حکم دیتا ہے، اور ساتھ میں اسلام نے ان چیزوں پر بھی پابندی عائد کی ہے جو بدکاری پر ابھارنے والی اور مردوں اور عورتوں میں صنفی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، بدکاری کی تحریک پیدا کرنے والی ایک اہم چیز شراب ہے۔ شراب کے بارے میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی اپنے ہوش و آواز میں نہیں رہتا اور بھلے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، تو اس لیے اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح فحاشی کی اشاعت کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس طرح اسلام سماج میں فحاشی کی اشاعت کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، اور جیسے کہ وہ ان تمام چیزوں پر پابندی عائد کرتا ہے جن کے ذریعے بے حیائی اور عریانی عام ہو، گندی باتیں، گندے کاموں کا پرچار ہو، جنہیں دیکھ کر اور سن کر عوام میں صنفی جذبات بھڑکے اور برائی اور بدکاری کے جانب ان کا میلان ہو۔ جو لوگ سماج میں فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اسلام انہیں دردناک سزا کی وعید سناتا ہے۔ جو لوگ، سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہمیں ہر وہ برائی سے روکتا ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی وہ انسان گزار سکتا ہے۔ موجودہ دور میں سماج میں فحاشی، بے حیائی اور عریانی پھیلانے والی بہت سی چیزیں رواج پا گئی ہے۔ مثلا گندی فلمیں، عریان، گندے پوسٹر اور اشتہارات، بے حیائی کا پرچار کرنے والے SMS رسائل، انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر بے شمار عریانی، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، نہ جانے ایسے کتنے بے شمار سائٹس وغیرہ ہے۔ سماج کے لیے ان چیزوں کا ضرر رسا ہونا یہ کھلی حقیقت ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کے مکمل اسلام کے دائرے میں رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت و دولت جو اسلام کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر عمل کرے، اور دوسروں کو بھی اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، دنیا کے سامنے اس کی وضاحت کرے، اور
ہر وہ عمل جسے اسلام نے ہمیں روکا ہے اور اس کی وجوہات، اس کی حکمتیں بتلائے اور اس کے نقصانات لوگوں کے سامنے بیان کرے، ہر وہ چیز چاہے وہ معاشرے کا کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، اس کی وضاحت کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائے، معاشرے میں پنپنے والی برائیوں کو اور برائیوں سے بچنے اور اس کے نقصانات کو لوگوں میں واضح کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔